نہیں پڑھنا. تو تازر تی ہے, اسے تازر تے, باپش بو, یہ غلط ہے. معروف طریقہ ہے الحمدو نہیں پڑھنا, الحمدو. للہ نہیں پڑھنا, للہ. رب العالمین نہیں پڑھنا, رب العالمین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی نہیں, صلی علی, کیونکہ لامزیر لی ہوتا ہے, لامزیر لے نہیں. اللہم صلی علی, صلی علی. سیدنا نہیں, سیدینا, یا زیر یہ, دال زیر دی, سیدینا. اور اسی طرح صحبہ یا اصحابہ, یہ غلط ہے. اصحابی, بازر بی. اللہ حضر قیاس. اسی طرح بقیہ مثالوں کو سمجھ لیں. اس کے بعد دوسرا سبق ہم نے پڑھا حروف مد کا. حروف مد 3 ہیں. حروف مد جو پہلے کلاسز میں آتے رہے انہیں چاہیے کہ بولنا چاہیے اور بتانا چاہیے. حروف مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. جی بولیں کون کون سے؟ واو, الف, اور یا. اس کا مطلب یہ 1 گھنٹے کا بولنا ایسا ہوا میں گیا, ہوا میں اڑ گیا سارا. جی بولیں حروف مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. چلیں میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. جی واو, الف, یا. سارے بولیں واو, الف, یا. جی سارے, اسی کو بلواتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے سبق. جی حروف مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ واو, الف, یا. ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی, سب کی آواز آنی چاہیے. اس والے سے شرم کو دور کر دیں. واو, الف, یا. واو, الف, یا. واو, الف, یا. واو, الف, یا. ادھر سے خواتین کی طرف سے آواز نہیں آ رہی, سب بولیں واو, الف, یا. واو, الف, یا. حروف مد 3 ہیں, واو, الف, یا. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی آوازوں کو, حرکات کو ڈبل کر دیں گے تو حروف مد بن جائیں گے. مثلا با زبر با ہے, الف لگے گا تو زبر کی آواز کو 2 گنا بڑھا کے لمبا کر کے پڑھیں گے. با زبر با, الف لگائیں تو با زبر الف با. با پیش بو ہے, واو کو ساتھ لگائیں, با پیش واو بو. بازر بی ہے تو یا کو ساتھ لگائیں تو بازر یا بی. ٹھیک ہے. ان کی آوازوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. تفصیلات گزر چکی ہیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, آگے ہم نے سبق پڑھنا ہے. اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق پڑھا, وہ بھی سیم اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح واو, الف, یا کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح الٹا پیش کھڑی زبر کھڑی زیر کی آواز کو لمبا کر کے. مثال کے طور پر با الٹا پیش بو, با کھڑی زبر با, با کھڑی زیر بی, سیم اسی طرح. اور اس کے بعد ہم نے تنوین کا سبق پڑھا. تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تنوین کو ادا کرتے ہیں تو اس میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے. اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. با 2 زبر بن, با 2 زیر بن, با 2 پیش بن. اس کے بعد ہم نے وقف کا بیان پڑھا. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آئیے آج سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں. مخارج, کیا لفظ ہے؟ مخارج. یہ جمع ہے مخرج کی. مخرج بولتے ہیں کہ کوئی بھی ہم حرف ادا کرتے ہیں, وہ منہ کے جس حصے سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ 6 حروف ہیں جنہیں ہم حروف حلقی بولتے ہیں. حروف حلقی. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, ان کو ہم حروف حلقی بولتے ہیں. حلقی اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. کس سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم حروف حلقی بولتے ہیں. اب اگر ہم کہیں حمزہ ہا, عین ہا, غین خا کا مخرج کیا ہے, یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں, تو ہم کہیں گے حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو مخرج کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, جہاں سے حرف نکلتا ہے, جہاں سے حرف کی آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مخرج. حرف کے ادا ہونے کی جگہ, حرف کے ادا ہونے کی جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے. اب یہ 6 حروف, اب اگر ہم کو ان کا مخرج کیا ہے تو فوراً ہمارا ذہن حلق کی طرف چل کے ہم جب ادا کرتے دیکھتے ہیں یہاں سے آواز نکل رہی ہے. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, تو ان کو حروف حلقی بولتے ہیں. یہ جاننا اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں, جن کی آوازیں ملتی جلتی. مثال کے طور پر یہ ہا اور ہا کی آواز ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. تا اور تا کی آواز ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح قاف
کاف کی آواز ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ آوازیں ملتی جلتی ہیں. اسی طرح ضاد اور دال، مثلا ضاد زبر ضا، دال زبر دا، آواز مل رہی ہے. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے. اگر ہم فرق نہیں، اب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ہا، ہم پڑھ دیں ہا تو لفظ بدل گیا، لفظ بدل گیا تو معنی بدل جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں لکھا ہے تا، ہم بول دیں تا، یا قرآن مجید میں لکھا ہے تا، ہم بول دیں تا. قرآن مجید میں لکھا ہے الحمد، ہم بول دیں الحمد. قرآن مجید میں لکھا ہے للہ، ہم بول دیں للہ. قرآن مجید میں لکھا ہے قل، قل هو اللہ، ہم بول دیں قل باریک آواز کے ساتھ، یہ والا قل بول دیں تو معنی بدل جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ ویسے تو عام کتابوں میں ہم پڑھیں تو کافی مشکل باتیں ہیں، لیکن میں انتہائی آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کروں گا تاکہ ہمیں یہی بیٹھے بٹھائے یہ چیز ہمیں ازبر ہو جائیں، زبانی یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف حلقی. ہم الف سے لے کر یا تک کے تمام حروفوں کے مخرج سیکھیں گے. مخرج سیکھنے کا مطلب وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا، جیم، ہا، فا، یہ سارے حروف کے ہم مخارج کہاں سے نکلتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو ہم ہر حرف کو اس کی جگہ سے جب ادا کریں گے تو پھر قرات خود بخود درست ہو جائے گی اور قرآن مجید کی ادائیگی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو آئیے سب سے پہلے ہم حروف حلقی سیکھتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ ہم نے حلق بن گیا، گلا. ٹھیک ہے، حلق کا ایک اوپر والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، چہرے کی جانب ہے. یہاں سے غائن اور خا، جو اوپر والا حصہ ہے غائن خا، یہاں سے ادا ہوتا ہے. جو حلق کا درمیان والا حصہ ہے یہاں سے عین ہا، عین ہا، اور جو حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ ہا، حمزہ ہا. اب یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ جی. حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، چہرے کی طرف ہے، وہاں سے غین خا، غین خا، غین خا، غین خا، سب بولیں غین خا، غین خا، غین خا، غین خا، غین خا، غین خا. حلق کا درمیان والا حصہ عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین ہا. جی. اس کے بعد حلق کے نیچے والا حصہ حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا. ٹھیک ہے جی. اب ان کے صحیح جگہ سے جب تک ادا نہیں کریں گے، ہم مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کی مثال لیں گے. میں نے پہلے بھی کسی کلاس میں یہ بتایا تھا الحمد. اب دیکھیں اس میں الحمد ہا ہے، اس کو اگر ہم الحمد پڑھ دیں یہ والا تو الحمد. اب حمد کا معنی تو ہوتا ہے تعریف، حمد کا معنی تعریف، لیکن یہ تعریف تب معنی بنے گا جب ہا کے ساتھ ادا کریں گے. حلق کے درمیان والے حصے سے ہا، عین ہا، ہا، الحمد، الحمد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب الحمد پڑھیں گے تب یہ معنی بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے پالنا. لیکن اگر ہم الحمد کی جگہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، الحمد پڑھ دیا جاتا ہے، اور پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو الحمد وہ یہ والی ہا بن گئی. جب یہ والی ہا بنی تو یہ لفظ بدل گیا، یہ بن گیا الحمد. اور حمد ہا کے ساتھ ہو تو معنی تعریف، اور حمد ہے کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی. کتنا معنی بدل گیا آپ خود سوچیں کہ الحمد کی جگہ الحمد ہم پڑھیں تو کہنا تو یہ تھا نا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو نعوذ باللہ من ذالک معنی بن جائے گا ساری ہلاکتیں اور بربادیاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ. یہ صرف توجہ کی بات ہے، باقی اور مشکل کوئی نہیں ہے. تو ہا جو ہے ہا حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ہا، بولیں حمزہ ہا،
हमजा हा हमजा हा हमजा हा हमजा हा हमजा हा आइन हा हा आइन हा आइन हा आइन हा आइन हा गॉइन हा गैन खा गैन खा गैन खा गैन खा गैन खा गॉइन और खा में इनको हम उर्दू में लफ्ज बोलते हैं पुर करना। पुर करना का मतलब होता है मोटी आवाज के साथ पढ़ना। ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे जाके कि अलिफ से लेकर या तक कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन्हें बारीक आवाज के साथ पढ़ा जाता है और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मोटी आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। तो ये गॉइन खा ये मोटी आवाज के साथ पुर करके इन्हें पढ़ते हैं। मोटी आवाज कैसे पैदा होती है? थोड़ी सी मुंह में हवा भरनी पड़ती है। गॉइन मुंह को भर के गॉइन खा गॉइन खा गॉइन खा गॉइन खा गॉइन खा गैन खा खा। देखें लफ्ज है लफ्ज है आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइन है। अगर हम पढ़ दें रब्बिल आलमीन, आलमीन गलत हो और ऐसे ही पढ़ा जाता है। आप गौर कीजिएगा, सुन लीजिएगा एक दूसरे से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन को आप ये वाला अदा कर रहे हैं हमजा, आलमीन नहीं है आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आइन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें अब मैं दो तरह के अदा करता हूँ, आलमीन आलमीन, दोनों में फर्क महसूस कर रहे हैं आप? आलमीन आलमीन, हम ज्यादा कौन सा अदा करते हैं, आलमीन या आलमीन? आलमीन अदा किया जाता है। तो देखें आलमीन इसका माना है जहान, ठीक है। तो ये आल दरमियान में आलम, आलम का माना होता है दुनिया जहान, लेकिन ये आलम का माना आलम आइन वाला, ठीक है। ये माना तब बनेगा जब हम आइन के साथ पढ़ेंगे जहान। अगर हम इसे आलम बोल दें तो ये बन जाएगा ये आलम, ठीक है। नहीं ये वो आलम फाजिल नहीं है, आलम अलम से बना है। तकलीफ दर्द रंजो अलम नहीं बोलते हम लफ्ज, रंजो अलम तकलीफ। तो आलम आइन के साथ उसका माना जहान दुनिया कायनात। और अगर हम हमजा के साथ बोले आलम तो माना बदल जाएगा, माना बन जाएगा दर्द जहां। आलम का माना होगा ऐसी चीज जिसके जरिए किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए, दर्द पहुंचाया जाए, अलम पहुंचाने का जरिया। तो देखिए माना कितना बदल गया। तो इस वाले से इन चीजों को सीखना जो है बहुत जरूरी है। मामूली से अगर आप आवाज को बदल देते हैं तो माना देखें कहां से कहां चला जाता है। आलम आइन के साथ माना है दुनिया जहान कायनात, और अगर आप उसको आलम बोलते हैं तो माना बिल्कुल बदल जाता है कि ऐसी चीज जिसके जरिए किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है। आला तकलीफ, आला रंजो अलम। तो आलम आइन जो कि ये आलम इल्म से बना, और ये अलम दर्दो अलम रंजो अलम हम लफ्ज उर्दू में बोलते हैं। तो इस वाले से आइए जरा इसकी हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। हरूफ हल्की कितने हैं बोलें? 6। कितने हैं? 6। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा आइन हा गैन खा, हमजा हा आइन हा गैन खा। सूरह फातिहा में हम लफ्ज पढ़ते हैं